نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے عبادات میں سب سے زیادہ زور دیا اور بار بار اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور بار بار اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کی تلقین فرمائی۔ یعنی جتنے بھی فرض ہیں، یعنی جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا گیا وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سلسلہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندہ مومن اور کافر میں امتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ امر ضروری ہیں جن کے بغیر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ یعنی نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنا وہ ضروری ہے۔ طہارت کی دو اقسام ہیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وہ وضو کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ طہارت صغریٰ کے ذریعے وضو کر کے آپ نماز پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل کرنا ہے، اور جب تک بندہ ناپاک ہو، غسل نہ کر لے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو غسل کرنا ہے اس کے متعلق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہ دیا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض غرارے کرنا، دوسرا ناک میں پانی کو چڑھانا نرم ہڈی تک، اور تیسرا فرمایا کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی کا بہانا۔ یہ 3 فرض غسل کے موجود ہیں۔ غرارے کرنا یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ آپ نے منہ کے اندر پانی کو لینا ہے اور اچھی طرح غرارے کرنے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے وضو کے دوران کرلی کرنا، کرلی اور غرارے میں فرق ہوتا ہے۔ کرلی کے لیے آپ تھوڑا سا منہ میں پانی لیتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں، جبکہ غرارے کے لیے جو پانی منہ میں لیا جائے اسے گلے تک اچھی طرح غرارہ اس سے کرنا ضروری ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غرارہ نہیں کرے گا، کرلی کر لے گا۔ ایسے ہی اس کا دوسرا فرض غسل کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کے چلو میں پانی لینا ہے اور اسے ناک کے اندر سانس کے ذریعے کھینچ کر نرم ہڈی تک پہنچانا ہے۔ تو یہ 2 فرض تھے، اور تیسرا و آخری فرض غسل کے لیے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ یہ جو تیسرا فرض ہے اس میں 1-2 باتیں بڑی ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی جگہ سے بھی آپ کے جسم کا ذرہ بھر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اس میں 1-2 ضروری چیزیں ہیں، جیسے نیل پالش ہے۔ شریعت محمدی میں نیل پالش لگانا مرد و عورت دونوں کے لیے منع ہے، لیکن اگر کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ غسل جنابت سے قبل اسے دھو لے، اسے صاف کر لے، کیونکہ اگر نیل پالش لگی رہے گی تو اس سے تہ جم جاتی ہے، اور تہ کی وجہ سے اصل حصے یعنی ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، اور اگر ذرا سا بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دوسری اس میں ضروری امر یہ ہے کہ آپ نے
اگر خواتین غسل جنابت کر رہی ہیں تو ان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ بالوں سے بندھی ہوئی چٹیا اسے بھی کھول لیں، کیونکہ جسم کے ہر ایک حصے تک ذرہ ذرہ وہ پانی سے گیلا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے بالوں کو باندھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں کچھ بالوں کا کچھ حصہ خشک رہنے کا خدشہ ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔